پیارے بچوں، ایک درخت پر ایک خوبصورت سی نیلی چڑیا رہتی تھی۔ نیلی چڑیا کو جنگل کی باقی چڑیوں نے اپنی ملکہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی سنہری، جس کو وہ لاڈ سے سونو کہتی تھی۔ بچوں، سونو ایک دن اپنی دوست کے پاس گئی اور اس سے بہت زیادہ گپیں شپیں لگائیں، اور پھر وہ گھر واپس لوٹنے جا رہی تھی۔ بچوں، سونو کو بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھر ہے جنگل میں۔ جنگل میں گھر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگل میں اتنا بڑا گھر کیسے ہے؟ چلو چل کے دیکھتی ہوں اس گھر کو۔ جلد ہی وہ گھر کے قریب پہنچ گئی اور پھر اس کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ گھر تو اندر سے سونے کا بنا ہوا ہے اور ٹیبل پر ایک تلوار بھی پڑی ہے۔ سونو اس کے قریب گئی اور تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ بچوں، سونو نے تلوار کو جس طرف کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ دوسرا کمرہ بھی سونے کا بن گیا ہے، اور پھر بچوں اس نے ایک اور جانب تلوار کا رخ کیا تو کیا ہوا بچوں؟ پورے درخت ہی سونے کے بن گئے تھے۔ اب تو سونو بہت حیران تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اس تلوار کو اپنے جنگل میں لا کے سارا جنگل سونے کا بنا دوں گی۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ اچانک تو وہ چڑیا زور زور سے پھڑپھڑانے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا۔ بچوں، اتنے میں ایک بہت بڑا جن وہاں نمودار ہوا۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تم کون ہو؟ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ مجھے جانے دو پلیز، میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ پیاری چڑیا، تم کالے پہاڑوں میں غار کے اندر جاؤ، وہاں جاؤ گی تو بہت سا سونا ہے، اس سے تم بہت امیر ہو جاؤ گی۔ ہاں، یہ تو ہے، میں تو بہت امیر ہو جاؤں گی، اور جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی تو دوسرے جنگل پہ بھی قبضہ کر لوں گی۔ ہاں 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 ہاں، کتنی سمجھدار ہو پیاری چڑیا، فوراً جاؤ، تم دوسرے جنگل پہ قبضہ کر لو گی اور تم دوسرے جنگل کی ملکہ بن جاؤ گی۔ اس جنگل کی ملکہ تو تمہاری ماں ہے، تم تو ملکہ نہیں ہو۔ بہت شکریہ پیارے جن، تم نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا۔ اب تو میں ضرور کالے پہاڑوں کی طرف جا کے سونا لوں گی۔ اور بچوں، پھر وہ چڑیا لالچ میں آ کر چل پڑی کالے پہاڑوں کی طرف، جس کے اندر ایک خوبصورت سا غار بھی تھا۔ بچوں، چڑیا جلد ہی غار کے اندر داخل ہو گئی، اور بچوں وہ تو بہت زیادہ خوش تھی کہ میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ اب اس کی نظر پڑی ایک ڈبے کے اوپر جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ بچوں، وہ چڑیا ڈبے کے قریب گئی اور اس نے چابی کھول دی۔ پیارے بچوں، لیکن ڈبہ تو خالی تھا، اس ڈبے کے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ ارے، اس کو کھولنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں اس جن نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنایا ہے، کہیں میں یہاں پہ پھنس تو نہیں گئی ہوں۔ اللہ میرے، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ اور یہ روشنی کیسی ہے؟ ہاں، یہ تو دروازے بھی سارے بند ہیں۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں تو
بچوں، دوسری جانب سونو کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ رات ہو گئی تھی اور سونو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ سونو کی سب سے قریبی دوست کے پاس گئی جو کہ رات کو سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ سونو کی ماں اس کے پاس گئی اور وہ اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ملکہ؟ آپ خیریت سے تو آئی ہے میرے گھر؟ ہاں بیٹا، سونو تمہارے گھر ہے کیا؟ بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ اپنے گھر پہ آئی نہیں ہے، مجھے لگا تمہارے گھر ہوگی۔ نہیں، وہ تو آج میرے گھر نہیں آئی، وہ تو گڈی کے گھر گئی ہوئی تھی اور میرے گھر تو نہیں ہے۔ میں دوسری چڑیوں سے پوچھتی ہوں، رکے۔ اف خدایا، وہ تو مجھے کہہ کے گئی تھی کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں، مجھے لگا وہ تمہارے گھر گئی ہوگی۔ بچوں، اب تو ساری چڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ چڑیاں کا شور سن کر بچوں کوا بھی جاگ گیا۔ ارے کیا شور مچا رکھا ہے اس وقت چڑیوں تم لوگوں نے؟ آرام سے باقی پرندوں کو سونے نہیں دیتی ہو، خود بھی نہیں سوتی ہو اور دوسروں کو بھی نہیں سونے دیتی ہو۔ اصل میں بھائی کوے، ہماری ملکہ کی بیٹی گم ہو گئی ہے اور ہم ساری چڑیاں بہت پریشان ہیں۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں سونو کو، سونو تو کھو گئی ہے، رات ہو گئی، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے۔ ارے میں نے تو اسے دیکھا ہے کالے پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے، وہ تو کالے پہاڑوں کی طرف گئی تھی آج شام میں۔ کیا؟ کالے پہاڑ؟ میں وہاں اکیلے جاؤں گی، میں خود جاؤں گی اپنی بچی کو لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی کوے تمہارا۔ ملکہ آپ مت جائیے، میں جاؤں گی وہاں پہ، میں جانتی ہوں وہاں بہت خطرہ ہے اور میں کلام بھی جانتی ہوں، جو پڑھوں گی تو وہ جلد نکل جائے گی۔ بچوں، پھر پیلی چڑیا چل پڑی سونو کی تلاش میں۔ وہ تو سارے راستوں سے واقف تھی، لہٰذا وہ جلد پہنچ گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سونو آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی اور بہت زور زور سے چیخو پکار بھی کر رہی تھی۔ پیلی چڑیا اب وہاں پر پہنچی تو پیلی چڑیا نے تو وہ کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اس نے کلام پڑھنا تیز کیا، بچوں آگ تو بجھ گئی اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا اور اب وہ تھے جنگل میں۔ اب پیلی چڑیا نے اسے بتایا کہ یہ سزا ملی ہے تمہیں لالچ کی۔ اب وہ اس کو لے کر اس کی ماں کے گھر آئی اور اس کی ماں نے اس کو بہت زیادہ پیار کیا اور سمجھایا کہ لالچ بہت بری بات۔ پیاری بیٹی، لالچ کی وجہ سے اگر تمہاری جان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ تم نے تو لالچ کر کے میری تو جان ہی نکال دی تھی۔ ہاں سونو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو لالچی ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا اور لالچ کا انجام برا ہی ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا لالچ کی وجہ سے سونو کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اور پیارے بچوں، لالچ کرنے والے کا پیٹ کوئی بھی نہیں بھر سکتا کیونکہ وہ تو ہمیشہ اور زیادہ دولت کی ہوس میں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لالچ ہرگز نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔